الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس شخص سے بہتر کس کا کلام ہے جس نے دعوت دی اللہ کی طرف اور خود نیک عمل کیے اور کہا کہ میں تو اپنے رب کے فرما بردار بندوں سے ہوں۔ نہیں برابر ہوتی نیکی اور برائی، برائی کا تدارک اس سے کرو جو بہتر ہے۔ پس ناگہاں وہ شخص جس کی تیرے اور اس کے درمیان عداوت ہے تو بن جائے گا گویا تمہارا جانی دوست، اور نہیں توفیق دی جاتی ان کے بجز صبر کرنے والوں کے، اور نہیں توفیق دی جاتی ان کی مگر بڑے خوش نصیبوں کو۔ اور اگر شیطان کی طرف سے وسوسہ پیدا ہو تیرے دل میں تو اللہ کی پناہ مانگ، یقیناً وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات بھی اور دن بھی، سورج بھی اور چاند بھی۔ مت سجدہ کرو سورج اور چاند کو، بلکہ سجدہ کرو اللہ تعالیٰ کو جس نے ان کو پیدا کیا۔ اگر واقعی تم اس کے پرستار ہو، پھر بھی اگر وہ تکبر کرتے رہیں، پس وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کے پاس ہیں تسبیح کرتے رہتے ہیں اس کی شب و روز، اور وہ نہیں تھکتے۔ اور اس کی قدرت کی نشانیاں یہ بھی ہیں کہ تو دیکھتا ہے زمین کو کہ وہ خشک بنجر ہے، پھر جب برساتے ہیں اس پر پانی تو جھومنے لگتی ہے اور کھل اٹھتی ہے۔ بے شک وہ وہی زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، بلا شبہ وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اپنی طرف سے آیتوں میں اضافہ کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں، تو کیا وہ جو پھینکا جائے گا آگ میں وہ بہتر ہے، یا وہ جو آئے گا امن اور سلامتی کے ساتھ قیامت کے دن؟ تم وہ کرو جو تمہاری مرضی، یقیناً جو کچھ تم کرتے ہو وہ دیکھتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے قرآن ماننے سے انکار کیا جب وہ ان کے پاس آیا، اور بے شک یہ بہت حرمت والی کتاب ہے، اس کے نزدیک نہیں آ سکتا باطل، نہ اس کے سامنے سے نہ اس کے پیچھے سے، یہ اتری ہوئی ہے بڑے حکمت والے اور ساری صفات حمیدہ والے کی طرف سے۔ نہیں کہا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مگر وہی جو کہا گیا پیغمبروں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے۔ بے شک آپ کا پروردگار بہت بخشنے والا اور دردناک عذاب دینے والا ہے۔ اور اگر بالفرض ہم اسے بنا کر بھیجتے ہیں قرآن عجمی زبان میں تو کہتے کیوں نہ کھول کر بیان کی گئیں اس کی آیتیں۔ عجیب بات ہے، کتاب عجمی اور نبی عربی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لائے ان کے کانوں میں بہرا پن ہے اور وہ ان پر اندھا پن ہے۔ انہیں گویا بلایا جاتا ہے دور کی جگہ سے، اور ہم نے عطا فرمائی موسیٰ کو کتاب، پس اس میں بھی بہت اختلاف کیا گیا، اور اگر یہ بات طے نہ ہوئی ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، اور بے شک وہ ایک شک میں مبتلا ہیں اس کے بارے میں جو بے چین کر دینے والا ہے۔ جو نیک عمل کرتا ہے تو وہ اس کے لیے ہے، اور جو برائی کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ پچھلے فرمان الہی میں دونوں فرقوں کا حال بیان فرمایا۔ ایک جو اسلام کی دشمنی کر کے بے بس ہو گئے، کوئی چارہ نہ رہا تو فیصلہ یہ کیا کہ آپ قرآن کی تلاوت مت سنو، یہ تمہارے دلوں کو بدلا دیتی ہے، تم ایسے وقت میں شور ڈالا کرو۔ چانچہ وہ ایسا کرتے مگر یہ ترکیب
کارگر نہ ہوئی، لیکن بد نصیب جو گمراہی میں اٹکے رہے ان کا انجام جہنم میں دہکتی آگ ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، انہوں نے ان بدبختوں نے حد درجہ تکالیف دیں، تپتی ریت پر لٹایا، بھوکا پیاسا رکھا، دروں سے مارا پیٹا اور شہید کیا۔ حضرت بلال، یاسر، عمار کی والدہ پر جو ظلم کیا گیا وہ تاریخ میں سنہری الفاظ میں ان کے صبر کا بیان ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دونوں جہانوں میں سرخروئی اور سرفرازی ہے، یہی کامیاب ہوئے، ان کو ہی فتح ہوئی، انہی کی آمد کے لیے جنت انتظار کر رہی ہے۔ ان لوگوں کو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت حاصل ہے۔ آج کے فرمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا حال بیان فرمایا کہ یہ جس شوق اور محبت ایمان کی دولت سے معمور ہوتے ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے اچھائی چاہتے ہیں، یہ لوگ دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں بلاتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ اس ایمان کی برکت سے اتنے صبر کرنے والے ہوتے ہیں کہ برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دیتے ہیں۔ یہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چل کر اس طرح اپنے اخلاق سے ان کو فتح کر لیتے ہیں۔ اور ان کی تعلیم یہ ہے کہ دیکھو، حماقت سے مخلوق کی پوجا نہ کرو، خالق کی پوجا کرو۔ سورج، چاند، ستارے جن کے سامنے سجدہ کرتے ہو، یہ سجدہ ان کے خالق کے سامنے کرو۔ سعادت مند تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے نہ تھکتے ہیں، نہ سیر ہوتے ہیں، لیکن بد نصیب جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہوتی ہے وہ تو مذاق ہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ یاد میں اضافے بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی تمام حرکات کا علم ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نہ کوئی تبدیلی کر سکتا ہے، نہ اسے کوئی بگاڑ سکتا ہے۔ ان کی بات سے اپنی بیوقوفی کا اظہار ہوتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں یہ قرآن عجمی زبان میں کیوں نہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی پر عجمی کتاب نازل ہو، یہ جہالت کی حد ہے۔ اس وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگی ہوتی ہے، ان کے کانوں میں بہرا پن ہوتا ہے۔ جس طرح کہ موسیٰ کو کتاب عطا کی گئی تھی، اس طرح یہ کتاب بھی نازل ہوئی ہے۔ اس وقت بھی لوگوں نے اختلاف کیا۔ اگر ہر چیز اپنے اپنے وقت پر موقوف نہ ہوتی، یعنی قیامت کے دن تک، تو اسی وقت فیصلہ ہو جاتا۔ یہ لوگ شک میں پڑتے رہے۔ جو اچھائی کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہے، اور جو برائی کرے گا اس کا نقصان اسی کو پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ لوگ خود نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی کی بدولت اندھیرے میں گرتے ہیں، اس لیے تباہ ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، ان تمام شیطانی حملوں کو خاک میں ملانے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ایک ایسی دولت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں سوالی ہیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔